آپ نے کبھی محسوس کیا ہے زندگی میں نا بعض اوقات ہم جیسے ایک جگہ رک سے جاتے ہیں، ہاں بالکل یہ ہوتا ہے۔ آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر کوئی انجانی سی طاقت ہے جو پیچھے کھینچتی ہے۔ اور اکثر اگر غور کریں تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو، شاید ماضی کی کسی بات کو یا مستقبل کے کسی خوف کو نا چھوڑنا نہیں چاہتے، اسے بس پکڑے رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت عام انسانی تجربہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پکڑ صرف باہر کی چیزوں کی نہیں ہوتی، یہ ہمارے اندر، ہمارے ذہن میں ہوتی ہے۔ یہ ایک رویہ ہے، ایک ذہنی کیفیت۔ تو آج ہم اسی کیفیت، اسی عمل پر بات کریں گے جسے جانے دینا یا لیٹنگ گو کہتے ہیں۔ جی۔ اور اس میں ایمان کا، بھروسے کا اور ایک خاص قسم کی لا تعلقی کا کیا کردار ہے، آئیے اس تصور کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ یہ اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ اور یقین کیسے مددگار ثابت ہوتا ہے؟ بالکل، شروعات یہیں سے کرتے ہیں کہ جانے دینا آخر ہے کیا؟ یہ صرف کسی چیز کو ایسے ہی ہاتھ سے چھوڑ دینا نہیں ہے۔ صحیح۔ میرے خیال میں اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی توقعات سے، نتائج کے ساتھ جو ہماری شدید وابستگی ہوتی ہے نا، ہاں، اس سے، اپنے خوف سے اور بعض اوقات لوگوں یا حالات سے جڑی اپنی جذباتی گرفت کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیں۔ بالکل، تاکہ ہم حال میں زیادہ سکون اور واضح کے ساتھ جی سکیں۔ اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے، جیسا آپ نے کہا کہ یہ ہمت ہارنا یا بے حس ہو جانا، ہاں، یا ذمہ داریوں سے بھاگنا، جی، یہ وہ بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے آپ سے ایک گہری ایمانداری کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ زندگی کا ایک خاص باب، ایک خاص مرحلہ، وہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا ایمانداری، جی، یہ بات اہم ہے، جی، کیونکہ ہم اکثر خود کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں نا۔ بالکل۔ اچھا، تو کیا یہ صرف ماضی کے بارے میں ہے کہ بس پرانی باتیں چھوڑ دو؟ نہیں، صرف ماضی کو دفن کرنا نہیں ہے، یہ حال میں بھی جو غیر ضروری چیزیں ہم نے پکڑی ہوتی ہیں نا، ہاں، ان کو نہ پکڑنا۔ اچھا، اور مستقبل کے بارے میں جو مسلسل پریشانی لگی رہتی ہے، اس سے بھی آزاد ہونا ہے۔ یہ ایک مکمل ذہنی رویہ ہے۔ میں ذاتی طور پر ماضی میں زیادہ نہیں اٹکتا، لیکن مستقبل کی فکر، وہ مجھے اکثر گھیر لیتی تھی۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ جیسے ماضی کا بوجھ اتارنا ضروری ہے، ویسے ہی مستقبل کی یہ جو بے جا تشویش ہے، اس کو بھی جانے دینا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ سوچیں اندر ہی اندر کھا جاتی ہیں۔ اور یہی وہ اندرونی تبدیلی آتی ہے۔ جانے دینا دراصل اس بھروسے کا نام ہے کہ زندگی ہماری ہر لمحہ کی نگرانی اور کنٹرول کے بغیر بھی چل سکتی ہے۔ اچھا، یعنی حقیقت کو قبول کرنا؟ ہاں، حقیقت کو قبول کرنا بجائے اس کے کہ ہم اس سے لڑتے رہیں، مزاحمت کرتے رہیں۔ ٹھیک۔ اس طرح ہم اپنے اندر نشو و نما کے لیے، شفا یابی یعنی ہیلنگ کے لیے اور نئے امکانات کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ تو یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کوئی نمائشی عمل نہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سوشل میڈیا پر اداس سٹیٹس لگاتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ نہیں ہے، یہ ایک خاموش، گہری، اندرونی تبدیلی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنا فائدہ مند ہے تو ہم چیزوں کو، رشتوں کو یا حالات کو اتنی مضبوطی سے جھگڑے کیوں رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس گرفت کی؟ اس کی جڑیں نا، وہ اکثر خوف میں ہوتی ہیں۔ خوف؟ کس قسم کا خوف؟ جیسے نامعلوم کا خوف کہ اگر یہ چھوڑ دیا تو آگے کیا ہوگا؟ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ یا پھر کنٹرول کھونے کا ڈر کہ اگر ہم نے گرفت ڈھیلی کی نا تو بس سب کچھ بکھر جائے گا۔ اور وہ شناخت والی بات بھی؟ بالکل، اپنی شناخت کھو دینے کا خوف کہ اگر یہ رشتہ یا یہ کامیابی نہ رہی تو پھر میں کون ہوں؟ یعنی یہ خوف کہ کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے، محبت کھونے کا، کامیابی چھوٹ جانے کا۔ بالکل، ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص چلا گیا تو شاید دوبارہ محبت نہیں ملے گی، یا اگر آج محنت چھوڑ دی تو کل ناکام ہو جائیں گے۔ یہ خوف ہمیں چیزوں سے، لوگوں سے، نتائج سے بری طرح چپکا دیتا ہے۔ یہ جذباتی انحصار سے بھی جڑا ہو سکتا ہے، پرانے زخموں یا عدم تحفظ کے احساس سے بھی۔ اور ہم استحکام چاہتے ہیں۔ جی، ہم استحکام چاہتے ہیں، اور اس چاہت میں ہم ان چیزوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں جو ہمارے لیے دراصل تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ اور اس پکڑ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ذہنی اذیت، مسلسل پریشانی، جذباتی رکاوٹیں۔ وہ مستقبل کی فکر والی بات۔
ہم اس دوڑ میں اتنا بھاگتے ہیں، اتنا سٹریس لیتے ہیں، لیکن حاصل کیا ہوتا ہے سوائے سٹریس اور بیماریوں کے؟ اور خوف کی ایک دلچسپ خاصیت یہ ہے کہ اس کی طاقت تب تک ہی قائم رہتی ہے جب تک ہم اس کا سامنا کرنے سے بچتے ہیں۔ بالکل، جیسے امتحان کا خوف پرچہ سامنے آنے تک ہوتا ہے، جیسے ہی پرچہ ہاتھ میں آتا ہے وہ خوف کہیں پیچھے چلا جاتا ہے اور ہم سوال حل کرنے پر توجہ مرکوز کر دیتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے، واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی اپنے کو کھونے کا شدید خوف وہ تب تک بہت حاوی رہتا ہے جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں، جب وہ حقیقت میں چلے جاتے ہیں، جیسے والدین کی وفات کی مثال دی گئی تھی، تو وہ مخصوص خوف اپنی شدت کھو دیتا ہے۔ پھر سوال یہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا اگر وہ چلے گئے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے بغیر جینا کیسے ہے۔ وہ انسان جی لیتا ہے۔ اور انسان جی لیتا ہے، نقصان کے باوجود وہ ٹوٹتا نہیں، وہ مکمل رہتا ہے، بلکہ شاید اس تجربے سے گزر کر وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو خوف ہے، اس سے نمٹنے کے لیے اور جانے دینے کے عمل میں یقین کا، بھروسے کا کیا کردار ہے؟ آپ نے شروع میں ایمان کی بات کی تھی۔ ہاں، ایمان یعنی یقین، بھروسہ، یہ تو سمجھیں جانے دینے کی بنیاد ہے۔ بنیاد؟ جی، اس کے بغیر یہ عمل تقریباً ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے یہ یقین رکھنا کہ اگر چیزیں ہماری خواہش یا منصوبے کے مطابق نہیں بھی ہو رہی، تب بھی بالآخر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، یہ زندگی کی وسیع تر حکمت پر، ایک اعلیٰ طاقت کے منصوبے پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ کوئی ہے جو معاملات کو سنبھال رہا ہے۔ ہاں، اور یہ اس خیال سے بھی جڑتا ہے کہ ہمیں دنیاوی چیزوں کو، چاہے وہ لوگ ہوں، کامیابی ہو یا مال و دولت، اپنا حتمی سہارا، اپنا خدا نہیں بنا لینا چاہیے۔ توجہ کہاں ہونی چاہیے پھر؟ ہماری توجہ کا مرکز ہماری اپنی ذات اور وہ اعلیٰ ہستی ہونی چاہیے جس پر ہمیں یقین ہے۔ جب یہ یقین پختہ ہوتا ہے تو ہم ان چیزوں کو جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں اس ذات کے سپرد کر دیتے ہیں، اسے توکل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی کوشش اور عمل کے ذمہ دار ہیں، لیکن نتائج ہمارے اختیار میں نہیں۔ بالکل، آپ محنت کر سکتے ہیں، آپ اچھے اخلاق اپنا سکتے ہیں، آپ کسی رشتے میں اپنی طرف سے بہترین کر سکتے ہیں، لیکن کامیابی ملے گی یا نہیں، دوسرا شخص ویسے ہی محبت کرے گا یا نہیں، حالات آپ کے موافق ہوں گے یا نہیں، یہ آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ جیسے وہ ویڈیو بنانے والی مثال تھی، ویڈیو بنانا آپ کے اختیار میں ہے، لیکن لوگ اسے پسند کریں گے یا نہیں، کیا کامنٹس آئیں گے، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہاں، اس مقام پر آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اللہ کے آگے یا جس بھی اعلیٰ طاقت پر آپ یقین رکھتے ہیں اس کے آگے۔ اور یہ سپردگی کیا کرتی ہے؟ یہ سپردگی ہی ہے جو اندر سے خوف کو ختم کرتی ہے اور سکون لاتی ہے۔ اچھا، اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ کنٹرول چھوڑنے کے باوجود معاملات سلجھ رہے ہیں، اسے رہنمائی مل رہی ہے، تو اس کا ایمان اور بھی پختہ ہوتا جاتا ہے۔ جانے دینے کا عمل دراصل ایمان کو گہرا کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور تصور ہے لا تعلقی یعنی ڈیٹیچمنٹ کا۔ یہ کیا ہے اور یہ جانے دینے سے کیسے مختلف ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ لا تعلقی بھی بہت سی روحانی اور فلسفیانہ روایات کا مرکزی خیال رہا ہے، لیکن اکثر لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں۔ کیسے غلط سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بے حس ہو جانا، پرواہ نہ کرنا یا دنیا سے بالکل کٹ جانا۔ تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر یہ بے حسی نہیں ہے تو؟ لا تعلقی کا مطلب بے حسی نہیں، بلکہ جذباتی پختگی ہے، میچیورٹی ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی سے چمٹے بغیر اس کی آزادی کا احترام کرتے ہوئے محبت کرنا، نتائج کی فکر کیے بغیر اپنا فرض ادا کرنا، اپنی بہترین کوشش کرنا، ٹھیک، ملکیت کے احساس کے بغیر چیزوں کی خوبصورتی اور قدر کو سراہنا۔ اچھا، اور اگر نقصان ہو جائے تو اسے ہمت ہارے بغیر زندگی کے ایک حصے کے طور پر قبول کرنا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو پھر جانے دینا اور لا تعلقی میں فرق کیا ہوا؟ یہ کافی ملتے جلتے لگ رہے ہیں۔ فرق بنیادی طور پر عمل اور کیفیت کا ہے۔ ایسا سمجھیں کہ جانے دینا وہ عمل ہے جو ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم کسی چیز سے بری طرح چمٹے ہوئے ہوں اور اس گرفت کو چھوڑنا ضروری ہو جائے، جب تکلیف ہو رہی ہو۔ ہاں، جبکہ لا تعلقی ایک مستقل ذہنی رویہ ہے، ایک کیفیت ہے،
یہ شروع سے ہی چیزوں، لوگوں یا نتائج سے ایک صحت مند فاصلہ برقرار رکھنا ہے، ان سے بری طرح نہ چمٹنا ہے۔ تو جانے دینا تب کام آتا ہے جب لا تعلقی مشکل ہو رہی ہو؟ بالکل، جانے دینا اس وقت درکار ہوتا ہے جب لا تعلقی کا رویہ قائم رکھنا مشکل ہو رہا ہو۔ ایک دلچسپ مشاہدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ لا تعلق ہوتے ہیں، مطلب ضرورت مند یا نیڈی نہیں ہوتے، وہ زیادہ پرکشش لگتے ہیں نا؟ جی ہاں، ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ، ایک مقناطیسیت سی ہوتی ہے، جبکہ ہر وقت کسی سے چپکے رہنے کی کوشش یا کسی چیز کے پیچھے بھاگنا وہ اکثر لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ بالکل، ضرورت مندی اور خوف پر مبنی وابستگی ایک منفی توانائی پیدا کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جانے دینے اور لا تعلقی کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ کیا کچھ عملی اقدامات ہیں؟ پہلا قدم تو شاید پہچاننا ہے، شعوری طور پر، کہ ہم کس چیز سے چمٹے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اویئرنیس۔ کیا یہ کوئی پرانا رشتہ ہے جسے ہم چھوڑ نہیں پا رہے؟ کیا یہ کسی خاص نتیجے کی ضد ہے؟ کیا یہ اپنی کوئی پرانی شناخت ہے جسے ہم بدلنے سے ڈرتے ہیں؟ یا صرف تبدیلی کا ایک عمومی خوف ہے؟ اس پہچان کے بعد اس خوف کو چیلنج کرنا ضروری ہے۔ خود سے پوچھیں، اچھا اگر میں نے اسے جانے دیا تو بدترین کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ نتیجہ واقعی اتنا تباہ کن ہے جتنا میرا ذہن مجھے دکھا رہا ہے؟ کیا میں اس ممکنہ نتیجے کا سامنا نہیں کر سکتی؟ اور پھر وہ سپردگی والا نقطہ، جو چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں انہیں زبردستی قابو کرنے کی کوشش چھوڑ کر اللہ پر یا تقدیر پر بھروسہ کرنا۔ جی، اپنی بہترین کوشش کرو، باقی چھوڑ دو والا اصول۔ اس کے ساتھ ساتھ ذہن سازی یعنی مائنڈفلنس کی مشق، وہ بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ۔ اپنے خیالات اور جذبات کو بغیر کسی فیصلے کے بس مشاہدہ کرنا، ان سے جڑنے یا ان میں بہہ جانے کے بجائے انہیں آتے جاتے دیکھنا۔ اور شکر گزاری؟ شکر گزاری کا رویہ بھی بہت اہم ہے۔ جب ہم ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، تو ان چیزوں کی کمی کا احساس کم ہو جاتا ہے جنہیں ہم پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ اور جذبات کا کیا کریں؟ جو تکلیف دہ جذبات اٹھتے ہیں جانے دینے کے عمل میں، کیا انہیں دبا دینا چاہیے؟ دبانا نہیں، انہیں محسوس کرنا، انہیں تسلیم کرنا، اور پھر انہیں اپنے اندر سے گزر جانے دینا۔ جذبات توانائی کی لہریں ہیں، انہیں بہنے کی جگہ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اپنی شدید وابستگی کو ایک مثبت ارادے سے بدلنا بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، مجھے یہ نوکری ہر حال میں چاہیے کی بجائے یہ سوچنا کہ میں ایک ایسی نوکری چاہتا ہوں جو میری صلاحیتوں کے مطابق ہو اور مجھے سکون دے۔ بالکل۔ اور وقت پر بھروسہ رکھنا۔ کچھ زخم، کچھ وابستگیاں وقت کے ساتھ ہی مدھم پڑتی ہیں، ختم ہوتی ہیں۔ ایک تکنیک تصور کرنے کی بھی بتائی گئی تھی، جیسے کوئی تصور کرے کہ منفی توانائی کالے دھوئیں کی طرح جسم سے نکل رہی ہے۔ ہاں، ویژولائزیشن۔ یا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کرنا، جیسے وہ کپڑے دے دینا جو برسوں سے استعمال نہیں ہوئے مگر ہم نے کسی دن کام آئیں گے سوچ کر بس رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو جانے دینے کی مشق ہے۔ بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی مشقیں ہیں، اور ان سب کے مرکز میں جو چیز ہے وہ ہے قبولیت، ایکسیپٹنس، قبولیت، جنہیں ہم بدل نہیں سکتے۔ تو اگر کوئی یہ مشقیں کرتا ہے، جانے دینا سیکھتا ہے، تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ فائدے دو سطحوں پر ہیں، نفسیاتی اور روحانی۔ پہلے نفسیاتی فائدے بتائیں۔ نفسیاتی طور پر سب سے بڑا فائدہ تو ذہنی دباؤ، پریشانی اور اوور تھنکنگ میں نمایاں کمی ہے۔ جب آپ نتائج سے لا تعلق ہو کر کام کرتے ہیں تو ناکامی کا خوف کم ہو جاتا ہے، جذباتی سکون بڑھتا ہے۔ تعلقات پر بھی اثر پڑتا ہوگا؟ یقیناً، جب رشتوں میں کنٹرول کرنے کی کوشش کم ہوتی ہے تو وہ زیادہ صحت مند اور خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ اور فیصلے کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے کیونکہ آپ خوف یا شدید وابستگی کی اینک سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور مجموعی طور پر انسان زیادہ لچکدار، ریزیلینٹ بن جاتا ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ کا بہتر طور پر سامنا کر پاتا ہے۔ اور روحانی فوائد کیا ہیں؟ اپنی سطح پر جانے دینا انسان کو اس کے اعلیٰ مقصد سے، اس کی حقیقی ذات سے قریب لاتا ہے۔ اندرونی سکون گہرا ہوتا ہے، کائنات یا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، محبت اور ہمدردی کی صلاحیت بڑھتی ہے۔
انسان اپنی انا ایگو کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے کہ کیسے وہ خوف اور خواہشات کے ذریعے ہمیں کنٹرول کرتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ ہاں اب ہم یہ سیکھ رہے ہیں؟ اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ آپ پہلے سے کم فکر کرتے ہیں، حال میں زیادہ جیتے ہیں۔ پریزنٹ مومنٹ اویئرنس؟ جی، غیر متوقع صورتحال پر آپ کا جذباتی رد عمل کم شدید ہوتا ہے۔ آپ زیادہ پرامن اور مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ ایک دوست کی مثال بھی دی گئی تھی جو زہریلے رشتوں میں صرف اس لیے پھنسی ہوئی تھی کہ اسے اکیلے رہ جانے کا خوف تھا۔ ہاں، اور جب اس نے ہمت کر کے ان رشتوں کو جانے دیا تو اسے وہ سکون ملا جس کی اسے تلاش تھی۔ یہ ایک کڑوی سچائی ہے کہ انسان اکثر اسی جگہ پر ٹھیک نہیں ہو سکتا جہاں وہ ٹوٹا تھا۔ یعنی وہ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے۔ آپ کو وہ جگہ، وہ لوگ، وہ حالات چھوڑنے پڑتے ہیں جو آپ کی اذیت کا مستقل باعث ہیں۔ کبھی کبھی شاید ہمیں وہ چیز یا انسان نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ اس سے جڑا کوئی احساس چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے، اور یہ ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہم اس چیز یا انسان سے جڑے رہ کر تکلیف میں رہنا چاہتے ہیں یا اس وابستگی کو چھوڑ کر سکون کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ملتی۔ یہیں پر جانے دینے کا وہ تضاد، پیراڈاکس سامنے آتا ہے جس کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہ کھونا نہیں بلکہ پانا ہے۔ بالکل، یہ بڑا دلچسپ تضاد ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ ہم کچھ چھوڑ رہے ہیں، کچھ کھو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جب آپ غیر ضروری بوجھ کو جانے دیتے ہیں تو آپ اپنے اندر جگہ بناتے ہیں۔ جگہ کس چیز کے لیے؟ وضاحت، کلیئرٹی کے لیے، سکون کے لیے، اور اکثر ان چیزوں کے لیے جو واقعی آپ کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ خواہش کا بھی ایک تضاد ہے کہ جتنا ہم کسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اتنا ہی دور بھاگتی ہے۔ ہاں، کیونکہ اس بھاگنے کے پیچھے اکثر خوف ہوتا ہے، نہ ملنے کا خوف۔ اچھا۔ اور یہ خوف ہی ہمارے اور ہماری منزل کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کی مزاحمت پیدا کرتا ہے۔ جانے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خواہش کرنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ کہ آپ اس خواہش کے نتیجے سے اپنی خوشی اور سکون کو مشروط نہ کریں۔ تو اصل امتحان یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ چیز نہ بھی ملے جو آپ شدت سے چاہتے ہیں، تب بھی آپ ٹھیک رہیں، آپ پرسکون رہیں۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ یہ اللہ کے بڑے منصوبے پر، زندگی کی حکمت پر بھروسہ کرنا ہے، چاہے اس وقت آپ کو تکلیف ہی کیوں نہ ہو رہی ہو۔ یہ جانتے ہوئے کہ ہر تجربہ، چاہے وہ خوشگوار ہو یا تکلیف دے، ہمیں کچھ سکھانے آتا ہے۔ جانے دینا دراصل سکون کا انتخاب ہے، کسی بہتر چیز کا انتخاب ہے۔ آپ صرف کچھ چھوڑ کر خالی نہیں ہو جاتے، آپ جگہ بناتے ہیں تاکہ رحمت، سکون اور رہنمائی آپ کے اندر آ سکے۔ تو آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ جانے دینا جب ایمان، یقین اور قبولیت کے ساتھ کیا جائے تو یہ ہمیں ماضی کے بوجھ اور مستقبل کی بیجا فکر سے آزاد کرتا ہے اور حقیقی آزادی اور گہرے اندرونی سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ اور شاید آخری سوچ کے طور پر یہ غور طلب بات ہے کہ جانے دینا صرف بیرونی چیزوں، رشتوں یا ماضی کی یادوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ شاید اس کا سب سے گہرا مطلب اپنے اس محدود میں کو، اپنی اس انا کو جانے دینا ہے جو خوف، کنٹرول اور وابستگیوں میں جکڑی ہوئی ہے، تاکہ ہمارا وہ حقیقی، زیادہ پرامن اور وسیع نفس ظاہر ہو سکے، وہ نفس جو کائنات کی عظیم تر حکمت اور بہاؤ سے ہم آہنگ ہو۔ بہت خوبصورت اور گہری سوچ ہے، اس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔